بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم نے یہ طے کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کے سلسلے میں کچھ باتیں کر لیں۔ آج ہی انشاءاللہ سفر کی ابتدا بھی ہے۔ ہمارے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو انشاءاللہ جا رہے ہیں، کچھ ہیں جو راستے میں ہیں، کچھ ہیں جو پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بارے میں تذکرہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری بھی کچھ ایسی ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ یعنی ایک جذبہ، ایک شوق، ایک خوشی اور ایک رعب اور ہیبت بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ ملے جلے جذبات ہوتے ہیں کہ اتنی اونچی جگہ، اتنا اونچا مقام اور ہم وہاں جائیں۔ کیا وہاں کے آداب، وہاں کی جو کچھ وہاں جو کرنے کے کام ہے، وہاں جو بچنے کے کام ہے، وہاں کے لیے جو جن صفات کی ضرورت ہے، کیا ہم اس قابل ہیں، یا ہمارے لیے ذرا دور رہنا ہی اچھا ہے؟ جن لوگوں کے مزاج میں بے ادبی، گستاخی ہوتی ہے، وہ جب تک دور رہتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب قریب جاتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں تو پھر بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تذکرہ ہی ایسا ہے، میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ طویل نہ ہو اور ضروری باتیں آ جائیں، اور تمام ضروری باتیں تو نہیں آ سکتی لیکن انشاءاللہ بہت سی ضروری باتیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جانے سے پہلے ہی، اور جیسے ہی سفر شروع ہوا ہے تب تو ظاہر ہے، لیکن اس سے پہلے ہی انسان توبہ کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لے چاہے، اور توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے۔ یہ تو ویسے بھی زندگی بھر کا ایک طریقہ ہونا ہی چاہیے کہ مستقل انسان روزانہ یہ کام کر لے، لیکن خاص طور پر وہاں کی حاضری کے لیے اس کا انسان اہتمام کر لے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے عبادات ہیں، عبادات میں چاہے نمازیں آ گئیں، یا وضو آ گیا، یا زکوٰۃ آ گئی، یا کوئی اور جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی عبادات ہیں، ان میں سنتوں کا اہتمام، معاملات ہیں ان میں سنتوں کا اہتمام، اخلاق میں لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کس انداز سے پیش آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا، کیسے خوش اخلاق، کیسے چہرے پر مسکراہٹ، اخلاق میں، تمام چیزوں میں انسان سنتوں کا اہتمام جتنا ہو سکے وہ کر لے، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی بنیاد اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے۔ انہی سنتوں میں ایک سنت، بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو واجب کے درجے میں ہوتی ہیں، بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو فضیلت اور مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں۔ سنتوں میں ایک سنت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت ہے، اتنی تاکید سے فرمایا یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، وہ کیا؟ دلوں کو کدورتوں سے، میل سے صاف کر لینا۔ کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو، گند نہ ہو، دوسروں کے بارے میں انسان برائی نہ چاہے، دوسروں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، تمام مسلمانوں سے انسان کا دل، اپنا دل صاف رکھے، کسی سے کوئی بغض اور کینہ اور عداوت وغیرہ نہ ہو، دل صاف ہو۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور ان چیزوں کے ساتھ، یہ تو سنتوں کے اہتمام میں بہت کچھ آ جاتا ہے، بہرحال
ان کے ساتھ اب انسان یہ نیت کرے کہ اب میں اپنے گھر کا جائزہ لیتی رہوں گی، جو بھی ہے وہ یہ سوچے کہ اب آئندہ اب اپنے گھر میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر کام سنت کے مطابق ہوتا رہے، اپنی طرف سے بھی، گھر والوں کی طرف سے بھی، گھر کے افراد کی طرف سے بھی۔ اگر گھر میں مثال کے طور پر گھر میں اگر کھانے کا سسٹم ہے کہ میز کرسی ہے تو اس کو نکال دیں، ہاں معذور ہیں، تکلیف ہے تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے مطابق زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کھانے کا اہتمام ہو۔ ایک آسان سی سنت ہے، اس پر عمل ہو جائے، زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ یہی نہیں، یہ تو صرف مثال میں دے رہا تھا۔ تو جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق نہیں ہیں یا جس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، تو ان چیزوں کو گھروں سے بھی ابھی سے نکال دیں، یا آنے کے بعد بہرحال یہ نیت کریں اور عزم کریں کہ اچھا جب یہ سفر اللہ نے دیا اور یہ موقع اللہ نے دیا تو اچھا اب اس کا شکرانہ اس طرح ادا کرنا ہے۔ یہ تو جانے سے پہلے کہ ایک کام ہو گیا، گناہوں سے توبہ اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ نمبر 2، سنتوں کا اہتمام۔ نمبر تین، سفر سے پہلے بھی، سفر کے دوران بھی استغفار اور درود شریف کا اہتمام۔ استغفار اور درود شریف کا اہتمام، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے صفائی، ایک ہے خوشبو۔ استغفار سے گند صاف ہوتا ہے، درود شریف سے خوشبو پھیلتی ہے۔ انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے صاف پہنتا ہے، دھلے ہوئے کپڑے، اس کے بعد خوشبو لگاتا ہے۔ یہ دونوں کام کرنے ہیں، یہ باطنی گندگی کی صفائی اور خوشبو ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان ظاہری صفائی اور ظاہری خوشبو کا بھی اہتمام کرے۔ یہ سفر کی خاص چیز ہے کہ انسان سفر کے دوران، یا چلو ٹھیک ہے کم از کم وہاں پہنچنے کے بعد یہ اہتمام کرے، جیسے میں نے بتایا کہ درود شریف اور استغفار یہ تو سفر سے پہلے، سفر کے دوران وہاں جا کر بھی یہ تو جاری رہے گا جتنا ہو سکے، استغفار درود شریف، استغفار درود شریف۔ درود شریف زیادہ، لیکن استغفار کا بھی اہتمام ہو، چونکہ ہمارا گند اتنا ہوتا ہے تو اس کے لیے عام پانی سے صفائی نہیں ہوتی، بلکہ استغفار والے صابن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو توبہ استغفار کا اہتمام بھی ہو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم بھی ہو، اور درود شریف کا اہتمام۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضمناً آگے بتانے والا تھا کہ انسان ساتھ ساتھ ظاہری صفائی اور ظاہری خوشبو کا بھی اہتمام کرتا رہے۔ یہ تو ہو گیا سفر سے پہلے کا معاملہ ہو گیا۔ اب انسان کے جب سفر کا وقت شروع ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ ابھی چونکہ جو سفر ہمارا ہے اس کے لحاظ سے پہلے سفر مدینہ منورہ کا ہے، تو میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ جانے کا سفر وہاں مدینہ منورہ سے شروع ہوگا، تو وہاں انشاءاللہ اس بارے میں بات ہو جائے گی کہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے کیا کرنا ہے۔ ابھی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہے، تو جانے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے وہ میں نے بتایا اعمال کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ جاتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ سفید لباس ساتھ رکھے۔ ضروری نہیں کہ تمام سفید ہی ہوں، لیکن سفید لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو احب الثیاب جس کو کہا گیا، زیادہ پسندیدہ رنگ جو تھا وہ سفید تھا، تو سفید کا اہتمام۔ لیکن دوسرے رنگ پہننا بھی ثابت ہے، تو کوئی حرج نہیں، دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، اور اس کو بھی انسان اسی نیت سے پڑھے کہ پہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پہنے، لیکن زیادہ سفید کا اہتمام ہو۔ دوسری چیز، اگر امامہ باندھنے کا، کبھی کبھی اگر امامہ باندھتا ہے کوئی اور اس کو باندھنے آتا ہے اور باندھ سکتا ہے، تو وہ بھی رکھ لے کہ وہاں جا کر اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، تو امامے کا بھی اہتمام ہو جائے تو اچھا ہے۔ لیکن یہ کبھی کبھی مجھے ایسی باتیں بتانے میں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ انسان پھر دوسروں کو دیکھتا ہے، اچھا فلاں نے تو نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا، یہ صرف میں زیادہ بہتر چیز ہمارے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ دوسروں کا اپنا حال ہے، ظاہر ہے امامہ کوئی نہیں پہنتا تو اس کا درجہ گر نہیں جاتا ہے۔ یہ تو صرف ایک جذبے کی ایک بات بتا رہا ہوں، ایک اچھی چیز بتا رہا ہوں کہ انسان عمل کر لے۔ اچھا ہے، نہیں کر سکتا، ہر ایک کا دماغ سر اس کو برداشت نہیں کرتا کہ امامہ سر پر رہے گرمی میں خاص طور پر، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہے، اس لیے میں نے کہا کسی کی عادت ہے تو امامے کا بھی اہتمام کر لے تو اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ عطر اور سرما، عطر خوشبو بہت ضروری ہے۔ وہاں جا کر انسان صفائی کا بھی اہتمام رکھے، خوشبو کا اہتمام رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند تھیں، جیسے میں نے بتایا کہ باطن کی صفائی اور خوشبو کے لیے استغفار اور درود شریف ہے، اسی طرح ظاہر کی صفائی اور خوشبو کا بھی انسان اہتمام کرے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ ہم نے سامان تیار کر لیا۔
اب ہم نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نکلتے وقت کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان اپنے متعلقین سے ملاقات کرتا ہے، دعائیں لیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، وہ تو ہے۔ 2 رکعت ضرور پڑھیں، نکلنے سے پہلے سفر کی 2 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین چیز جو انسان اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے وہ 2 رکعت ہیں سفر سے پہلے۔ مفہوم ہے حدیث کا۔ اس کا ظاہر ہے کہ ہمیں تو چونکہ نظر نہیں آتا اس کی کیا برکات ہوتی ہوں گی، کیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہوں گی کہ انسان خود نہیں ہے لیکن ان کی ضرورتیں خود بخود پوری ہوتی رہیں گی، یہ 2 رکعت کی برکت ہوتی ہے۔ تو 2 رکعتیں انسان چھوڑ کر جائے، یہ اس کی برکتیں گھر میں چھوڑ کر جائے۔ اس میں کیا پڑھنا ہے؟ چاہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، یا چاہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یعنی معوذتین پڑھ لیں، ان میں سے کوئی صورت پڑھ لیں۔ یہ سفر کی 2 رکعت ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو دعائیں یاد ہوں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ سفر کی جو دعائیں یاد ہوں، سفر میں نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھر سے نکلتے ہوئے، پھر اس کے علاوہ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں تو وہی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر سفر، یہ تو سواری کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سفر کی دعا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، جو دعائیں ہو سکیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ تو مسنون دعاؤں کی میں بات کر رہا ہوں۔ دعاؤں کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس میں سفر کی دعائیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ان دعاؤں کا اہتمام انسان کر لے۔ اور سفر کے دوران سواری میں ہوں، گاڑی میں ہوں، بشرطے کہ خود چلا نہ رہے ہوں، گاڑی میں ہوں، پلین میں ہوں، تو نفل نماز وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اگر وہ ممنوع وقت نہیں ہے تو انسان نفل نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تہجد ہو یا کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کو انسان بیٹھے بیٹھے بغیر قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، اشارے سے انسان پڑھ لے بیٹھے بیٹھے۔ فرض نماز البتہ کھڑے ہو کر صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں تجربات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مسنون کے علاوہ میں خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ مسنون کے علاوہ تجربات سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ یہ کہ سورہ قریش لإیلاف قریش، بعضوں نے فرمایا 1 مرتبہ، بعض فرماتے ہیں 7 مرتبہ پڑھ لے سورہ لإیلاف قریش، سفر میں سہولت رہتی ہے۔ اور آخری بعض نے حدیث کے طور پر بیان کیا ہے، مجھے حدیث کا درجہ معلوم نہیں، لیکن عمل کر لے انسان، قل یا ایھا الکافرون سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک یہ صورتیں بھی پڑھ لے 1 مرتبہ۔ اس سے بھی سفر میں خیر و برکت رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سفر کے دوران بھی اور وہاں پہنچ کر بھی انسان دوسروں کی راحت کا خیال رکھے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کی جو تعریف کی گئی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انصار کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ اپنی تنگی، اپنے فاقہ، اپنے فقر کے باوجود وہ دوسروں کی راحت اور دوسروں کے کھانے، دوسروں کی تکلیف دور کرنے کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہم مدینہ منورہ کے سفر میں ہوں اور وہاں ہوں تو دوسروں کی راحت کا خیال یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اس میں ان لوگوں سے جو مل کر جاتے ہیں اور چند ساتھی ایک کمرے میں ہوتے ہیں، اپنی فیملی ہوتی ہے تو پھر بھی بات مختلف ہے، لیکن مختلف لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو اور ساتھ رہنے کی چونکہ عادت بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، تو اس میں خاص طور پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، چونکہ اب مثلا 3 ساتھی ایک کمرے میں ہیں، 4 ساتھی ایک کمرے میں ہیں، پہلے کبھی ساتھ رہے نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو بعضوں کو عادت ہوتی ہے بار بار غسل کرنے کی، صفائی کے لیے کرنا ہو اپنی مرضی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ زیادہ پانی استعمال نہ کریں کہ یعنی وہ پانی میں بھی اسراف وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو پانی کو کم سے کم استعمال کریں اور وقت بھی کم سے کم لگائیں، اور ایسے وقت استنجا کے لیے یا غسل وغیرہ کے لیے نہ جائیں جب نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز سے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو بس 5-10 منٹ میں انسان جلدی سے فارغ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ وقت نہ لگائے، ورنہ دوسروں کو پھر نماز میں پہنچنے میں دیر ہوگی اور دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے یہ سفر کے دوران اور وہاں پہنچ کر۔ اچھا، اس کے بعد اب مدینہ منورہ جیسے ہی قریب ہونے لگے تو
درود شریف کا اہتمام بڑھ جائے گا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی دعا، ایک تو دعا ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، عام ہے، کسی بھی جگہ داخل ہونے نکلنے کے موقع پر، اپنے گھر سے انسان نکل رہا ہے، وہاں سے جہیں کہیں پہنچ رہا ہے، وہاں رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، یہ کہہ دیجیے آپ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مانگو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں کیا کیا تفسیریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ یہ دعا کیجئے، یہ کہہ دیجئے رب ادخلنی مدخل صدق، جس شہر میں داخل ہوں تو اچھائی کے ساتھ داخل ہوں، واخرجنی مخرج صدق، جس شہر سے نکلوں، جہاں سے نکلوں اچھائی کے ساتھ نکلوں، یعنی نہ جاتے ہوئے کوئی تکلیف ہو، نہ پہنچنے میں کوئی تکلیف ہو، یہاں کی چیزوں کا خیال، وہاں کی چیزوں کا خیال، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں جب کسی شہر میں داخل ہو رہا ہوں تو وہاں کی جو خیر و برکت اور اچھائی ہے اور میری اچھی حالت ہے وہ میری باقی رہے، اور نیکی اور ایمان اور تقوی یہ چیزیں باقی رہیں، اور جہاں سے نکل رہا ہوں وہاں بھی اچھائی اور عافیت اور خیر، دین و دنیا کی خیر کے ساتھ نکلوں، اور مجھے ایک خاص اپنی جانب سے قوت اور نصرت عطا فرما۔ یہ دعا کا مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ جو شہر کی دعائیں ہیں کہ مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں منقول ہے، اللہم انی اسألک، وہ مختلف دعائیں ہیں، پتہ نہیں کسی وجہ سے عام طور پر عادت ہوتی ہے جس موقع پر جو دعا ہوتی ہے اس وقت ذہن میں آ جاتی ہے، اور ویسے ہی سوچنے جائیں تو ذہن میں نہیں آتی کہ وہ دعا کیا ہے۔ بہرحال شہر میں داخل ہونے کی دعائیں مسنون دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، اس وقت ابھی پتہ نہیں کسی وجہ سے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے راستے میں جیسے میں نے بتایا درود شریف کا اہتمام اور کبھی کبھی استغفار کا بھی اہتمام انسان کرتا رہے، اور پھر وہاں پہنچ کر انسان مردوں کے لیے خاص طور پر ہر نماز حرم میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جن کی 40 نمازوں کی ترتیب ہوتی ہے وہ تو زیادہ کرتے ہیں، اور جن کی نہیں ہوتی تو پھر وہ زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ حرم میں ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ یا کم از کم اکثر نمازوں کے ساتھ کچھ وقت حرم میں ضرور گزار لیں۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم ایک ساتھ زیادہ گھنٹے نہیں گزار سکتے۔ بعض مشائخ وہ ہیں کہ صبح 10 بجے گئے تو فجر میں تہجد میں گئے، اور پھر فجر میں گئے، وہ تو ہے ہی کہ تہجد سے فجر تک اور اشراق تک، اس کے بعد 10 بجے وہاں حرم میں داخل ہوئے ہیں تو عشاء کے بعد حرم سے نکلیں، بعض ایسے بھی ہیں جو ایسے بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہاں اب ذہن میں آیا، ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام ہے، اللہم اجعل لنا بہا، مدینہ منورہ میں کسی شہر میں داخل ہونے لگے، اللہم اجعل لنا بہا قرارا وارزقنا فیہا رزقا حلالا، اے اللہ یہاں میرے لیے مناسب ٹھہرنا اور اچھا ٹھہرنا مقدر فرما، اور رزق حلال میسر فرما، اللہم ارزقنا جناحا واعذنا من وبائہا، اے اللہ یہاں کی جو بہترین کھانے کی غذائیں ہیں وہ میسر فرما، اور یہاں کی وبا اور آفتوں وغیرہ سے محفوظ فرما۔ اس قسم کی دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں، اس کا بھی انسان اہتمام کر لے پہنچ کر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حرم میں ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا انسان اہتمام کرے، اور کچھ وقت مثلا ظہر کے لیے گئے ہیں، کچھ پہلے پہنچ جائیں یا تھوڑی دیر بعد میں ٹھہر جائیں۔ فجر کے لیے گئے ہیں تو فجر کے لیے صرف نہیں جانا بلکہ تہجد کے وقت، وہاں ہوتا یہ ہے کہ حرمین میں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ان کو عجیب لگے گا، تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ تہجد کی اذان فجر کی اذان سے پورا 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، تو تہجد کی اذان سے پہلے انسان وہاں پہنچ جائے، 1 گھنٹہ پڑھنے کا مل جائے گا، کچھ تہجد پڑھ لے، دعائیں کر لے، لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے وہ کر لے، درود شریف کا اہتمام کر لے، اتنے میں فجر کا وقت ہو جائے گا، فجر کی نماز پڑھ لے، ہو سکے ہمت ہے تو اشراق تک بیٹھ جائے، تو یہ کچھ وقت انسان کا حرم میں گزر جائے گا، تہجد سے لے کر اشراق تک کا، یا کم از کم چلو فجر تک کا وقت حرم میں گزر جائے۔ یہ انسان دعاؤں میں، درود شریف وغیرہ میں، وہاں جا کر پھر باتوں کا مجمع انسان نہ لگائے، باتیں نہ کرے، بس اپنے کام میں لگا رہے، اور یہ سوچے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ پورا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن بھی پڑھے تو یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں
اور بعض تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں۔ اب وہ ہر ایک کے دھیان اور استحضار کی بات ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں کیا کریں۔ عورتوں میں، خواتین میں ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ دونوں طرف ہے، اس میں کبھی کبھی افراط و تفریط ہو جاتا ہے۔ بعضوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہر نماز با جماعت حرم میں پڑھنی ہے۔ کوئی کرتا ہے کر لے، منع نہیں کر رہا میں، اس لیے کہ چونکہ ہر جگہ تو جا رہے ہیں تو اب وہاں بھی نمازوں کا کوئی اہتمام کر لیتی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جو نہیں کرتے ان کو میں بہت زیادہ میں ترغیب بھی نہیں دے رہا کہ وہ کر لیں۔ اگر کسی اس لیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے سوئی رہیں، اس کی وجہ چلو اٹھ کر کچھ حرم جائیں گی تو نماز پڑھ لیں گی، کچھ تسبیحات پڑھ لیں گی، کچھ نہ کچھ تو عمل ہو جائے گا۔ بہرحال اصل جو فضیلت کی چیز ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی ایسا نہ ہو کہ حرم میں کچھ وقت گزارنے کا نہ رکھیں، وہاں ہیں تو نماز میں جماعت کی فضیلت ان کے لیے حرم میں ہو یا کمرے میں ہو، ان کے لیے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں کہ خاص طور پہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جائیں، یہ نہیں، لیکن جائیں تو کچھ لمبا ٹھہرے وہاں پر۔ مثلا کچھ وقت چلی گئیں اور جا کر چند گھنٹوں کے لیے ٹھہر گئی، اور وہاں بیٹھ کر پھر اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی جو بات ہے وہ دور رہنے کی وہ بات نہیں ہے، تو قریب رہ کر وہاں درود شریف کا اہتمام ہو، اپنے پڑھنے کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو۔ تو بہرحال عورتیں بھی ہر نماز کے لیے جائیں یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن جائیں تو کچھ وقت گزارے وہاں پر اور اپنے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ورنہ اگر کمروں میں رہیں تو بہت سے ہوتا ہے، اچھا کمروں میں رہیں اور ظاہر ہے وہاں رہ کر پھر وہ بات نہیں ہوتی کہ عبادت کا اہتمام ہو، اور جو اس کے علاوہ جو وقت ہے پھر بازاروں میں شاپنگ وغیرہ میں چلے گئے، تو شاپنگ میں تو جا رہی ہیں لیکن حرم میں وقت گزارنے کا اہتمام نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حرم میں جائیں، اپنا وقت گزاریں، چاہے ہو سکے تو تہجد میں چلی گئے، اپنے مرد جو ہوں ان کے ساتھ چلے جائیں، اور سب مدینہ منورہ میں آسانی ہے کہ حصہ بالکل الگ ہے، عورتوں کا مختلف حصہ ہے، مردوں کا مختلف حصہ ہے، وہاں پہنچ گئیں، اب وہ پردے میں ہیں اور اپنے طور سے وہ عبادات وغیرہ کرتی رہیں، تو وہاں چند گھنٹے کسی صبح کے وقت، چند گھنٹے شام کے وقت حرم میں گزاریں اور وہاں گزار کر درود شریف اور پڑھنے وغیرہ کا اہتمام کریں، اور مرد ہوں یا عورتیں ہوں جب داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اب انسان سوچتا ہے چاہے سفر ہے تو سفر میں سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جب مقیم ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں تو سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کر لیں، سنت اور نوافل کا بھی انسان اہتمام، کہیں جانا ہو جلدی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ سنتیں اور نوافل کا اہتمام وہاں پر بھی انسان کرے۔ سفر کے دوران انسان چھوڑ دے ٹھیک ہے، وہاں پہنچ کر اب مقیم ہے، چاہے وہ سفر کے احکام ہی جاری ہوتے ہیں لیکن سنن، آداب، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان چیزوں کا انسان اہتمام کر لے۔ اب آگے کہاں ٹھہرے؟ مسجد میں؟ ریاض الجنہ میں ہر ایک تو نہیں پہنچ سکتا اور آسان بھی نہیں ہوتا، تو ریاض الجنہ تو خیر افضل ترین حصہ ہے، اور وہاں نہ پہنچ سکے تو اچھا پرانا حرم جو آگے والا حصہ ہے، جو وہاں پر جو ستون ہیں ان پر لکھا ہوا بھی ہے حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد کی حدود ہیں، تو وہ پرانے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے ہوں گے اور صحابہ بھی وہاں پر رہے ہوں گے، صحابہ نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ حصہ ہے جو پرانا حرم کا حصہ ہے، چاہے تعمیر تو نہیں ہے لیکن حصہ وہ پرانا ہے، تو وہاں جگہ مل جائے، وہاں انسان بیٹھ جائے، اور وہ بھی نہ ہو تو حرم میں کسی بھی جگہ انسان حرم کے اندر ہوگا تو حرم کی فضیلت حاصل ہوگی۔ البتہ ایک ذوق کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان جالیوں کے جتنا قریب ہوتا ہے اور جالیوں کے پیچھے اگر بیٹھتا ہے، چاہے وہ یعنی پرانے حرم میں نہ ہو سکے، پرانے حرم میں بھیڑ ہوتی ہے، دھکے ہوتے ہیں، تو انسان اس سے بچ کر سکون سے عبادت کرنا چاہتا ہے، تو سکون سے عبادت کرنے کے لیے انسان کو جہاں جگہ مل جائے، جہاں جگہ میں بھی میں بتا رہا تھا کہ جالیوں کے پیچھے اگر کوئی جگہ ملتی ہے تو زیادہ انسان کا دھیان لگتا ہے، دل لگتا ہے۔ میں ہمارے لحاظ سے، عام لوگوں کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ کہیں ویسے ہی بیٹھا ہے تو وہ ذہن میں وہ بات نہیں آتی، جالیاں نظر آتی ہیں تو بات مختلف ہوتی ہے، تو جالیوں کے پیچھے کہیں انسان بیٹھ جائے تو وہ جگہ زیادہ دل لگنے کے لحاظ سے اور دھیان کے لحاظ سے زیادہ اچھی جگہ ہے، ورنہ تو ظاہر ہے اس میں الگ الگ جگہیں ہیں، ریاض الجنہ ہے اور اس کے علاوہ اقدام عالیہ والی جگہ ہے جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک جاتے ہیں، ان حصوں کو تو بسی مرتبہ وہاں جانے کی پابندی ہوتی ہے۔ تو پرانے حرم میں، لیکن وہاں بھیڑ وغیرہ سے انسان بچنا چاہے تو پیچھے والے حصے میں، لیکن آگے جالیاں ہوں، وہ نظر آتی رہیں، گنبد بھی نظر آتا ہے، جالیاں نظر آتی ہیں، کچھ نظر آتا ہے، تو انسان کا دھیان زیادہ لگتا ہے۔ وہاں پہنچ کر انسان صدقات وغیرہ کا بھی اہتمام کرے،
صدقات وغیرہ کا بھی انسان اہتمام کرے۔ اگرچہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ پیش کر دیا کرو۔ تفسیر اپنی جگہ، میں تفسیر میں نہیں جاتا، آیت تو منسوخ ہو گئی، اب یہ حکم واجب نہیں رہا، لیکن ہمارے مشائخ کے یہاں ایک استحبابی درجے میں اس پر عمل پھر بھی پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقات بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا کہ بہت بڑی رقم صدقات کی جو کچھ ہوتا تھا وہ جمع کر فرماتے تھے، اور وہاں سلام پیش کرنے سے پہلے صدقات وہاں کے لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے خدام کے ذریعے سے۔ تو انسان چاہے وہ رقم تقسیم کر دے، لیکن فوری طور پر پہنچنا اور رقم دینا اور پھر یہ کہ وہاں حاضر ہونے کی بھی انسان کو جلدی ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، رقم الگ کر لے چاہے، اور الگ کر لی، نیت کر لی اور کہ یہ رقم دینی ہے، پھر آہستہ آہستہ دیتا رہے۔ تو بہرحال سلام پیش کرنے سے پہلے انسان ایک تو یہ ہے کہ بہت جلدی نہ کرے کہ پہنچتے ہی اچھا ایئرپورٹ پہنچے ہیں اور ٹیکسی لی اور حرم پہنچے اور سیدھا حرم میں اندر چلے گئے، نہیں۔ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان پہلے اپنا سامان رکھ دے، غسل وغیرہ کرنے کا موقع ہو تو صفائی کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور استغفار درود شریف کا اہتمام کرتے ہوئے حرم میں جائے، نماز کا وقت ہے نماز پڑھے، پھر تسلی سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سلام پیش کرے۔ سلام پیش کرنے میں مردوں کے لیے سہولت ہے کہ اندر جا سکتے ہیں، لیکن اندر زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس چلتے رہو۔ سلام میں انسان یہ سوچے کہ ہلکی آواز سے انسان سلام پیش کرے گا، بے ادبی سے بچتے ہوئے، اس طرح کہ وہاں پر کوشش یہ کریں کہ پہلی بات تو ہے کہ جوتے ہاتھ میں نہ ہو تو اچھا ہے، اور اگر چونکہ رکھنے کی جگہ وغیرہ میں مشکل ہو تو تھیلی کے اندر ہو۔ کم از کم درجہ یہ ہے، کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں کہ جوتے اگر ہاتھ میں رکھنے ہیں تو تھیلی کے اندر ہو، ورنہ جوتے ساتھ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو جوتے ہاتھ میں اٹھا کے تو نہیں جاتے، تو کوشش یہ کریں کہ اچھی حالت میں، صاف ستھری حالت میں خوشبو لگا کر وہاں جائیں، اور چلتے ہوئے چونکہ ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھہرنے نہیں دیتے، چلتے ہوئے انسان سلام پڑھتا رہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باقی دعائیں یاد ہوں تو ٹھیک ہے، نہ یاد ہوں تو اسی کو انسان دہراتا رہے، بار بار دہراتا رہے، اور جتنا دھیان کے ساتھ ہو انسان پڑھتا رہے۔ اور اندر چونکہ دل نہیں بھرتا، چونکہ وہ لوگ بس چلاتے ہیں کہ چلتے رہو، وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے، تو کوئی بات نہیں، اندر گئے، مختصر سلام پیش کر دیا، چاہے چلتے ہوئے پیش کر دیا، تھوڑا سا پیچھے ہو کر ٹھہرنے کا موقع ملا، بہت قریب نہ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو کر ٹھہرنے کا موقع ملا تو ٹھہر جائیں، نہیں ہوا کوئی حرج نہیں، فکر کی بات نہیں، پریشان نہ ہو کہ ہم اسی کے لیے آئے تھے اور یہ نہیں ملا، کوئی بات نہیں، باہر نکل جائیں، اور باہر جا کر حرم کے باہر گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر، چونکہ یہاں اندر سے پڑھ رہے تھے وہ تھوڑا فاصلے سے ہے، گنبد کے باہر کھڑے ہو کر، جہاں گنبد بھی ہے، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، وہاں پر انسان باہر کھڑے ہو کر بھی اطمینان سے کھڑے ہو کر سلام پڑھتا رہے۔ عورتوں کے لیے بہت سہولت والی چیز ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، اندر بھیڑ وغیرہ میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب باہر کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو اطمینان سے سلام پڑھیں، اس میں کوئی جلدی نہیں، اپنا سلام پیش کریں، بار بار پیش کریں، 70 مرتبہ پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دوسرے الفاظ یاد ہوں، دوسری دعائیں یاد ہوں وہ پڑھ لیں۔ تو ایک تو سلام پیش کرنا ہے، پھر دوسری چیز کہ چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے والذین اذا فعلوا، واقعات وغیرہ کو میں چھوڑ کر تاکہ میں صرف باتیں پوری ہو جائیں اور ہمارا وقت بہت زیادہ نہ لگے، تو اس لیے میں واقعات وغیرہ کو چھوڑ کر صرف بات بتا رہا ہوں کہ وہاں جا کر انسان، چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم، قرآن کریم کی آیت، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اگر انسان گناہ کر لیتے ہیں، امتی کوئی گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت کی طلبگار ہوتے ہیں، رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب وہاں جا کر انسان یہ کہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں،
اللہ تعالیٰ سے میرے لیے درخواست کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دیں۔ اپنے لیے استغفار کیا اور رسول ہمارے لیے استغفار کر لیں، گناہوں کی مغفرت ہو۔ اور یہ دو باتیں ہو گئیں، سلام پیش کیا ہے، استغفار۔ تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی بھی درخواست کریں کہ یا رسول اللہ میرے لیے روز محشر سفارش بھی فرما دیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور بعضوں کا عمل یہ بھی ملتا ہے، خاص طور پر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جب سامنے جاتے تھے، سلام پیش فرماتے تھے تو ساتھ ساتھ کلمہ پڑھ لیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک، چونکہ آپ تو سامنے موجود ہیں، ہم نام کیا لینا، و اشہد انک رسول اللہ۔ کیوں؟ یا رسول اللہ یہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ امانت قیامت کے دن اس کی مجھے ضرورت پیش آئے گی۔ مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائی تھیں اور وہ صادق الامین کہا کرتے تھے، امانتیں اخیر تک تھیں۔ تو ہماری امانت کلمے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے کام آ سکتی ہے، اور کام ظاہر ہے کہ ضرور کام آئے گی انشاءاللہ۔ تو بعضوں کے یہ بھی عمل ملتا ہے کہ وہاں جا کر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی مسنون عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے۔ اصل چیز ہے سلام پیش کرنا۔ اب اس کے بعد کسی نے سلام کے لیے کہا ہے، نام یاد ہے تو نام لے لیں، اپنے بڑے ہیں، اپنے محسنین ہیں، خاص طور پر مشائخ ہیں تو ان کا تو نام لے لینا ہمارے خود کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ ان کا نام آ گیا تو ہماری طرف بھی توجہ ہو جائے گی ذرا کہ اچھا ان کا سلام پیش کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال اپنے بڑوں کا سلام پیش کر دیں، اپنے محسنین کا سلام پیش کر دیں، جن کا نام یاد ہو ان کے سلام پیش کر دیں، اور پھر یا رسول اللہ جن لوگوں نے سلام کہا ہے ان کی طرف سے سلام۔ میں یہ عام ہمارے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اردو میں، ورنہ عربی میں اگر آتا ہو تو عربی ہی میں کہہ دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور السلام علیک یا رسول اللہ من، اب جس کا بھی نام ہے من کہہ کر اس کا نام لے لیں فلانے کی طرف سے۔ یہ بہرحال بنیادی چیزیں تھیں۔ اور مدینہ منورہ کے بارے میں انسان، جس طرح میں نے بتایا کہ مدینہ منورہ یہ ایک مبارک جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ بھی کوئی کم برکت والی جگہ نہیں ہے۔ کس کو فضیلت ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ مسکن نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہاں اپنے قیام اختیار فرمایا، وہیں آپ ہمیشہ کے لیے رہ گئے، اور مکہ مکرمہ مولد نبی ہے اور وحی کی ابتدا وہاں ہوئی ہے، مکہ مکرمہ کعبہ وہاں ہے، تو ظاہر ہے اس لحاظ سے کعبہ کی اپنی حیثیت، مکہ مکرمہ کی اپنی حیثیت ہے، اپنا مقام ہے، مدینہ منورہ کی اپنی حیثیت، اپنا مقام ہے۔ دونوں جگہوں کی عبادتیں مختلف ہیں۔ مدینہ منورہ کی عبادت سکون والی ہے، وہاں سکون زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی عبادت حرکت والی ہے، بھاگنا ہے، ادھر جانا ہے، وہ طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، تو وہاں کا مزاج الگ، یہاں کا مزاج، وہاں کی عبادت الگ، یہاں کی عبادت الگ، دونوں کا ذوق الگ، دونوں جگہ مختلف، دونوں کا انداز مختلف، ایک میں جلال ہے ایک میں جمال ہے، مختلف ہیں، مختلف حیثیتیں ہیں۔ بہرحال دونوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی اس سلسلے میں بڑے عجیب ہیں، مدینہ منورہ کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ۔ امیدیں لاکھوں ہیں، بہت سی امیدیں ہوتی ہیں انسان کو، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ۔ سب سے بڑی امید کیا ہے میری؟ سب سے بڑی امید اور تمنا کیا ہے؟ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے، بس یہ میری سب سے بڑی امید اور تمنا یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار۔ جب جیوں تو حرم کے کتوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرتا رہوں، اور جب مروں تو مدینہ کے کیڑے مکوڑے قبر میں جانے کے بعد مجھے کھا لیں، بس یہی میری تمنا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 2 خدام کے سہارے کھڑے تھے، حرم سے باہر نکلے، عشاء کے بعد گاڑی کا انتظار تھا۔ اس وقت تو سامنے گاڑی آ جاتی تھی، روڈ وہیں تک ہوا کرتے تھے۔ 2 خدام کے سہارے کھڑے تھے، حرم سے باہر نکلے، عشاء کے بعد گاڑی کا انتظار تھا۔ اس وقت تو سامنے گاڑی آ جاتی تھی، روڈ وہیں تک ہوا کرتے تھے۔
تو گاڑی کے آنے میں دیر تھی، بیٹھے ساتھیوں نے دیکھا کہ اچھا بٹھانے کے لیے کوئی مسلح کچھ بچھا دیں کچھ بچھا دیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ ذرا تیزی سے حرکت دی اور زمین پر مٹی پر بیٹھ گئے۔ خدام سوچ رہے تھے مٹی پر کیسے بیٹھیں گے، وہ تو کچھ بچھا دیں۔ شیخ زمین پر مٹی پر بیٹھ گئے، فرمایا مدینہ کے کتے اسی طرح بیٹھا کرتے ہیں۔ مدینہ کی ہر چیز میں شفا ہے، مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینہ کی ہر چیز خیر و برکت کی چیز ہے۔ مدینہ کے فضائل کیا بیان کریں، وہ تو بہرحال یہ تو صرف کچھ آداب وغیرہ کچھ عملی چیزیں تھیں وہ بتانی تھیں، ورنہ مدینہ منورہ تو ایک خاص ہی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت فرمائی، اس شہر سے، اور یہ لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے ایک محبوب ترین شہر بن گیا، محبوب ترین شہر بن گیا۔ کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی، لیکن اب محبوب ترین شہر بن گیا، اور ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی وہ مدینہ منورہ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں، وہاں پر کچھ چیزیں انسان کی مرضی کے خلاف بھی پیش آتی ہیں، اور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ وہاں کی کسی بات پر اس انداز سے بات نہ کریں کہ مدینہ منورہ کی کوئی برائی سمجھ میں آتی ہو، ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ واقعہ مشہور ہے، جیسے میں نے بتایا، میں واقعات کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، کہ کسی نے اعتراض کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، ویسے تو ظاہر اس زمانے میں سادہ سادہ چیزیں بنتی تھیں، تو دہی یہاں کے کھٹی ہوتی ہے، چونکہ وہ کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعلق اور قرب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، یہاں کی چیز نہیں اچھی لگ رہی، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو بہرحال ہم لوگوں کے تو وہ حیثیت ہے نہیں، بعض بچے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جو انتہائی فرما بردار ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی غلطی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو کچھ ایسا ہی حال ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں گے تو تنبیہ کر دی جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے حاضری سے محرومی ہو جائے، مگر بار بار بھی حاضری ہو اور مقبول نہ ہو تو قبولیت نہ ہو تو وہ فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال وہاں کی کسی چیز پر اعتراض نہ کیا جائے۔ ہاں، وہاں مختلف جگہوں کی چیزیں آتی ہیں، اور خاص طور پر یہ مختلف جو کمپنیاں مشہور ہیں، وہاں پر جو مال بھیجتی ہیں وہ کم درجے کا، کہ اچھا حاجی آئیں گے، عمرے والے آئیں گے، لے کر چلے جائیں گے، وہ دوبارہ ان کو کہاں آنا ہے، تو سستی چیزیں کم قیمت میں وہاں پر بیچ دیتے ہیں، اور انسان چند مرتبہ استعمال کرتا ہے، خراب ہو جاتی ہیں۔ اس میں مدینہ منورہ کا کوئی قصور نہیں، وہ لانے والے اور تاجر لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ بہرحال الفاظ میں بہت احتیاط کریں، وہ بہت محترم، قابل احترام جگہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا جس طرح مشکل ہے، مدینہ منورہ کے آداب اور وہاں کی چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی آسان نہیں ہے، کہ وہاں بہت انسان کو، یعنی جس طرح ایک یعنی محبت والا انداز ہے تو ہیبت والا انداز بھی ہے۔ انسان خیال کرے کہ وہاں کی کسی چیز پر انسان اس انداز سے بات نہ کرے کہ اعتراض اور شکایت والا انداز بن جائے۔ جو حضرات حاضر ہو رہے ہیں یہ سوچ کر حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت اور نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہاں کے حاضری نصیب فرمائی ہے، اس کی قدر کریں۔ جو نہیں جا سکتے، یہ خاص طور پر ہے، جو نہیں جا سکتے وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، جو نہیں جا سکتے اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی نہ جانا جو ہے، یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، جو نہیں جا سکتے نہ جانا، اور دل میں وہ طلب اور تڑپ کا ہونا، یہ اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے۔ اور اگر کوئی بار بار جاتا ہے اور وہ دل میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ طلب اور تڑپ نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ حیثیت نہیں ہے جو دور رہ کر انسان دل میں ایک جذبہ ہے، جانے کے اسباب نہیں ہیں اور خواہش ہے، اور اس محبت کے ساتھ انسان درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، تو دور رہنے والا کبھی کبھی بہت سی برکات اور فضیلتوں میں بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس وہاں کے حاضری ہونے والوں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور وہاں کے آداب کا بھی اللہ تعالیٰ اہتمام نصیب فرمائے، مقبول حاضری اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں وہاں حاضری ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔